فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. سورہ سواد کی آیت نمبر 86 جو تقریباً اس سورت کے اختتام پر آتی ہے. اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اپنے نبی خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اس بات کا اظہار کریں، اعلان کریں جو آپ کے مخاطبین ہیں، مکے کے مشرکین اور دیگر یہود و نصارہ اور ایمان لانے والے صحابہ اور آپ کی پوری امت کے لیے آپ اس بات کا اعلان کریں کہ یہ جو میں اللہ کی دعوت، اللہ کی طرف سے تمہیں دعوت دے رہا ہوں، دین اسلام کی طرف بلا رہا ہوں، اپنی نبوت کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، اللہ کی توحید کی تمہیں دعوت دے رہا ہوں، یہ پوری ایک وحی ہے جو اللہ نے مجھ پر نازل فرمائی. اس دعوت کے متعلق قل لا اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی اجرت اور مزدوری کا سوال نہیں کر رہا، نہ تم مجھے اس کا کوئی اجر دو، نہ مجھے اس کے بدلے مال و دولت تمہاری تنخواہ چاہیے، نہ کوئی دنیاوی فائدہ چاہیے. میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، اللہ کے حکم پر، تاکہ رب کی یہ امانت میں مکمل تم تک پہنچا دوں. کوئی لالچ نہیں ہے تمہاری دنیا کے متعلق مجھے. قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تکلف کرنے والا نہیں بنایا کہ تصنع اور تکلف کر کے میں خود ساختہ باتیں بناتا رہوں. اللہ رب العالمین نے یہ میری فطرت میں ہی بات نہیں رکھی، یعنی جو دین اترا ہے وہی دین تمہیں بتا رہا ہوں، اس میں کوئی اپنی طرف سے میں اضافہ نہیں کر رہا کہ میں اس اللہ کے نازل کردہ خالص دین میں اپنے تکلفات بھی ملا دوں اور تصنع کر کے نئی نئی چیزیں اپنی طرف سے ملا دوں. قطعاً نہیں، کہ اللہ نے مجھے تکلف کرنے والا بنایا ہی نہیں. بڑی سادگی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ جو حکم اللہ کی طرف سے مجھ پر نازل ہوتا ہے وہ میں تم لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں. سورہ سواد، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعوت، تمام انبیاء نے یہی کہا تھا کہ ہم جو کچھ دعوت توحید کی، اللہ کی وحی کی، اس شریعت کی تمہیں دے رہے ہیں، ہم اس پر کوئی مزدوری نہیں مانگ رہے تم سے. وہ اللہ کی امانت ہے جو تم لوگوں تک ہم پہنچا رہے ہیں. اور پھر انبیاء کرام سب کے سب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک امانت داری کے ساتھ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت پہنچا کر پھر اس دنیا سے رخصت ہوئے. اور اس میں کسی قسم کا تکلف، تصنع، اپنی طرف سے ملاوٹ نہیں، ایک ذرہ برابر بھی کوئی نقطہ، ایک معمولی مسئلہ بھی اپنی طرف سے نہیں ملایا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل زندگی نہ صرف عبادات میں، اس دعوت میں، نبوت کی امانت پہنچانے میں، آپ کی عبادات، پھر آپ کی زندگی، آپ کا زہد اور تقوی، اور آپ کی گھریلو زندگی، صحابہ کرام کے ساتھ معاملات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے تمام پہلوؤں میں ہمیں سادگی ملتی ہے. ہر معاملے میں سیدھی بات اور معاملہ سیدھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے امام، پوری امت کے قائد ہیں، امام المتقین ہیں، پوری امت کے روحانی والد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں وہ طرز زندگی اختیار کیا، وہ طرز معیار اٹھایا اور اس پہ عمل کیا جس میں پوری امت کے لیے آسانی ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی گزارنے میں
دنیاوی چیزیں اور دنیاوی معاشرت کی جو آسانیاں ہیں، تعیشات جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں، ان کی طرف نبی علیہ السلام مائل نہیں ہوئے، نہ ہی انہیں اختیار کیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے جا زائد خواہشات کی طرف اگر میں بھی جانے لگوں، میری امت کے لیے دروازے کھل جائیں اور پھر وہ بھی تکلفات اور تعیشات اور خواہش پرستی میں پڑ جائیں، ضروریات کے بجائے اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہیں اور پھر وہ تباہ و برباد ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام کی غذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں بیک وقت، ان کے حجرے یعنی کہ گھر، ہر معاملے میں ہمیں سادگی نظر آتی۔ حالانکہ فتوحات کے بعد جب اللہ رب العالمین نے جہاد کی اجازت دی، مال غنیمت جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہوا، سابقہ انبیاء کے لیے دشمن پر قبضہ کرنے کے بعد ان کا حاصل کیا گیا مال غنیمت حلال نہیں ہوتا تھا، آگ آتی تھی وہ اسے جلا کے راکھ کر دیتی تھی۔ فرمایا یہ صرف اللہ نے میرے لیے، میری امت کے لیے حلال کیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اللہ نے آپ کو تنگ دست پایا، آپ کی ضروریات کے حساب سے آپ کے مالی معاملات بہت تنگ تھے، پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو اس خمس مال فے اور جہاد کی برکت سے خوب نواز دیا، آپ کو غنی کر دیا، صاحب ثروت کر دیا۔ فَأَغْنَى، بے نیاز اللہ نے آپ کو کر دیا۔ غزوہ خیبر میں ملنے والی زمینیں، باب فدق خیبر کا حصہ، بنو قریظہ کے باغات، بے شمار وہ ملکیت اور جائیدادیں تھی جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ اس سب کچھ کے باوجود دنیاوی تعیشات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور رہے، تاکہ آپ کی امت کے لیے آسانی ہے، کہیں ان کے لیے دروازے نہ کھل جائیں، وہ اس دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیں اور بے جا تکلفات اور بے جا چیزوں اور خرچوں کے پیچھے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں، ضائع ہو جائیں، مقروض ہونے لگیں اور پھر ان کے معاملات الجھ جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دفعہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، احد پہاڑ سامنے تھا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھ سے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ احد پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے سمجھا آپ مجھے احد پہاڑ کی طرف کسی کام سے روانہ کرنے لگے، میں تیار ہو گیا۔ فرمایا ابو ذر میں نہیں چاہتا یہ احد پہاڑ پورا اللہ سونے کا بنا کر مجھے ملکیت میں دے، میری یہ خواہش ہی نہیں، دنیاوی بال اور اسباب کے ساتھ میرا کوئی تعلق اور نہ ہی میری ایسی کوئی خواہش کہ دنیا اتنی میرے پاس جمع ہو۔ احد پہاڑ بہت بڑا ایک پہاڑی سلسلہ ہے اور اس کی چوڑائی، اس کی لمبائی کافی میل تک پھیلی ہوئی ہے۔ وہ سونے کا بن جائے، آپ کیا سمجھ سکتے ہیں ایک آدمی کے پاس احد پہاڑ جیسا سونا آ جائے، دنیاوی ہر نعمت وہ حاصل کر سکتا ہے، دنیاوی ہر بادشاہت حاصل کر سکتا ہے، وہ سونے کا بن جائے، میری خواہش ہی نہیں۔ اور اگر پھر بھی اللہ اپنے حلال ذرائع سے مجھے یہ دے دے، عطا کر دے، بالفرض اللہ مجھے دے بھی دے سونے کا بنا کر اور میری ملکیت میں دے دے، میں اپنے پاس رکھوں گا نہیں کہ رکھ کر پھر اپنے تعیشات اور خواہشات، دنیاوی بادشاہت، ہر نعمت حاصل کرنے لگ جاؤں، قطعاً نہیں، بلکہ میں سارے کا سارا صدقہ کر دوں، سب صدقہ کر دوں، سوائے وہ چند درہم میں رکھوں گا، میرے اوپر اگر کسی کا قرضہ ہو تو وہ قرضہ اتار، کیونکہ وہ اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے حقوق العباد میں سے، لوگوں کا اگر قرضہ اٹھایا ہے وہ ضرور پورا کرنا، باقی اپنی خواہشات
اور دنیاوی نعمتوں کے حصول کے لیے میں اس کو اپنی ملکیت میں نہیں رکھوں، سب کا سب صدقہ کروں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا طرز عمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ والی حدیث بھی صحیح بخاری کے اندر موجود جو ابھی آپ نے سنی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاوند سے کہا، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ گرمی اور سردی میں دیواروں سے گرمی کا احساس زیادہ ہوتا ہے، سردیوں میں بھی سردی کا، پر ہم پردے لگاتے ہیں کچھ آسانی ہو جائے گی۔ ان پردوں میں رنگا رنگی تصویر اور زیرو چیزوں کے فوٹوز پکچرز وغیرہ نہیں، عام سادہ سے پردے تھے بس۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تقریباً روزانہ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حال احوال معلوم کرنے کے لیے گھر آیا کرتے تھے۔ گھر آئے، دروازے پر آتے ہی ان پردوں پہ نظر پڑی، رک گئے اور واپس چلے گئے۔ بیٹی نے دیکھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پریشان ہو، والد محترم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور واپس چلے گئے، بہت پریشان، اضطراب اور بے چینی کی کیفیت میں لمحات گزر رہے تھے۔ خامن آتے ہیں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، فوراً کہتی ہیں جائیں آپ والد محترم کے پاس، ابا جان سے پوچھ کے آئیں ان سے کیا خطا ہوئی ہے، کیا غلطی ہوئی ہے کہ دروازے پر کھڑے ہو کر واپس چلے گئے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ فوراً پہنچتے ہیں دربار نبوت میں، عرض کرتے ہیں مسئلہ کیا ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مالی و دنیا، میرا اور میرے خاندان والوں کا، میرے گھر والوں کا، میری اولاد کا دنیا سے کوئی واسطہ نہیں کہ میں یا میری بیٹیاں یا میرے گھر والے جن کے ساتھ میرا تعلق ہو وہ دنیاوی تعیشات کے پیچھے پڑ جائیں، وہ دنیاوی تکلفات کے پیچھے پڑ جائیں۔ میں اس لیے اس دنیا میں نہیں ہے، ہمارا سب کچھ اللہ کے بعد آخرت میں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پہنچے، ان نے کہا کہ یہ پردے جو تم نے گھروں میں لگائے یہ ایک تعیش ہے، یہ دنیاوی ایک تکلف ہے جس کے بغیر زندگی کا گزر ہو سکتا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا، فوراً کہا کہ نبی علیہ السلام نے پوچھ کے آئے، ہم یہ پردے اتار دیتے ہیں، انہیں کہاں کریں، جو حکم آپ دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فلاں گھر میں جو غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، آپ انہیں دیں۔ چیز جائز تھی، تصویریں نہیں تھی، آپ نے سنا، لیکن نبی علیہ السلام نے اپنے اولاد کے لیے، گھر والوں کے لیے دنیا داری، حالانکہ یہ دنیا داری بھی نہیں تھی، ہلکی سردی کی رکاوٹ کے لیے بھی انسان گھروں میں پردے لگاتا ہے، دیواروں میں، گرمی سے بچنے کے لیے، لیکن اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے۔ جب گزارا ہو سکتا ہے تو ان تکلفات کو چھوڑو۔ یہ پیغام تھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے پاس احادیث میں اشارہ ملتا ہے صحیح بخاری وغیرہ میں 2 جوڑے رکھتے تھے۔ اس وقت عرب کے ماحول میں جو جوڑا ہوتا تھا 2 چادروں سے مکمل ہوتا تھا۔ حلہ اور جبہ اور قمیص بہت کم لوگ جن کے پاس زیادہ مال ہو وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی کبھار وہ چادر کالے رنگ کی بھی پہنی ہے، خوبصورت، جس میں پھلجھڑیاں بنی، لیکن اس کے ساتھ کوئی اضافی جوڑا پھر نہیں رکھا۔ گھر میں سادہ سی چادریں رکھتے تھے اور پھر باہر جانے کا علیحدہ لباس، جس میں ہمیں 2 چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو سادہ زندگی کہ زندگی گزارنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں 5-6 جوڑے پڑے رہے ہوں، ہر وقت جو ہم چاہیں وہ اٹھا کے استعمال کرتے رہیں، بلکہ نبی علیہ السلام نے یہ سبق رکھا اپنی امت کے لیے، تمہارے لیے آسانی ہے، سادگی میں تمہارے لیے برکت ہے۔ 1 جوڑا گھر میں استعمال کرتے تھے، میلا ہوتا تھا، دھل جاتا تھا، اور کچھ اچھی چادریں وہ آپ باہر جاتے وقت پہن کے جاتے۔ انسان باہر جاتے وقت صاف ستھرے لباس میں جائیں، جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی شخصیت کا تقاضا تھا وہ چادر انسان پہ۔
وہ لباس انسان میں، اس سے بڑھ کر آپ تکلف نہیں کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کا باہر والا لباس پرانا ہونے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادگی میں وہ استعمال کرتے رہے، ابھی نئی چادریں خرید نہیں۔ ایک خاتون صحابیہ کے علم میں بات آئی، اس خاتون نے اس موقع کو غنیمت جانا، اپنے ہاتھوں سے ایک بہترین نرم چادر اس کی بنائی، مکمل چادر اس کی بنائی کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد بھیجی۔ صحابہ کہتے ہیں، یہ واقعہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، ہم نے دیکھا نبی علیہ السلام وہ چادر جسم مبارک پر دیب تن کر کے مجلس میں آئے، صحابہ کرام ہمارے پاس آئے، بڑی خوبصورت وہ چادر تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی تھی، آپ کے جسم اطہر پر وہ چادر نبی علیہ السلام نے پہنی ہوئی تھی۔ محتاج الیہ، اس لیے کہ آپ کو ضرورت تھی، آپ کا اس سے پہلے والا لباس بوسیدہ ہونے لگا، پرانا ہونے لگا۔ مجلس میں پہلی مرتبہ پہن کے آئے، ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ چادر آپ مجھے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سائل کو رد نہیں کرتے تھے، منع نہیں کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام مجلس مکمل ہوتی ہے، گھر جاتے ہیں، اس چادر کو باقاعدہ لپیٹتے ہیں، جس طرح کسی کو تحفہ دیتے وقت لباس کو باقاعدہ لپیٹ کر اس کے تہ بنائی جاتی ہے اور پھر ہم اس کو کسی کپڑے باکس یا شاپر میں ڈال کے دیتے ہیں، اس طرح اس کی باقاعدہ نبی علیہ السلام نے اس کی تہ بنا کے ایک بہترین طریقے سے اس کو لپیٹ کے اپنے صحابی کو، حالانکہ آپ کو خود ضرورت ہے، ایسے بھی دے سکتے تھے، لیکن یہ طے کر کے آپ نے اسے دیا، یہ اشارہ تھا کہ میں آپ کو خوشی اور محبت سے دے رہا ہوں۔ پھر باقی صحابہ نے اس آدمی کو ٹوکا، اللہ کے بندے آپ کو معلوم تو تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو نئے لباس کی ضرورت تھی، اس سے پہلے والا لباس پرانا ہونے لگا تھا اور تم نے مانگ لیا، جبکہ تمہیں معلوم ہے نبی علیہ السلام کسی سائل کو کبھی منع نہیں کرتے۔ اس صحابی نے کہا میں نے اس اپنی زندگی میں پہننے کے لیے چادر نہیں طلب کی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے جسم اطہر پر بابرکت جسم پر جو کپڑا لگا تھا، میرے دل میں خواہش ہوئی کاش یہ کپڑا مجھے مل جائے اور میں جب مر جاؤں تو میرا کفن یہی کپڑا بن جائے، جو کپڑا اللہ کے نبی علیہ السلام کے بابرکت جسم کو چھو چکا ہے۔ پھر صحابہ کہتے ہیں ہم نے پھر دیکھا وہ بڑا عقل مند نکلا، تو بڑا عقل مند نکلا، پھر ایسا سنبھال کے رکھا اس نے اس چادر کو، جب اس کی وفات ہوئی گھر والوں نے اس امانت کو اس کے کفن میں وہی چادر بنا، یہ اس کی خوش نصیبی تھی، صحابہ کرام کی محبت۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی اور طرز معاشرت بھی آپ نے دیکھ لیا، یہ سن لیا، نبی علیہ السلام کی پوری زندگی ہمیں اسی طرح ملتی ہے۔ نبی علیہ السلام جس چارپائی پہ سنتے تھے، جس چارپائی جو بنی ہوئی چارپائی پہ آرام فرماتے تھے، سوتے تھے، محض کوئی بڑا نرم و نازک گدا وغیرہ نہیں ہوتا، بلکہ محض ایک چادر بچھاتے تھے، کبھی وہ ایک چادر بھی نہیں ہوتی تھی۔ صحابہ کرام نے بارہا دیکھا آپ کے نرم و نازک جسم جو ریشم سے زیادہ نرم ہوا کرتا تھا، ریشم سے بھی زیادہ نرم اور ملائم اللہ کے نبی علیہ السلام کا جسم اطہر تھا۔ آپ سوتے تھے، اس چارپائی کے باغ کے نشان آپ کے پہلوؤں پر، آپ کی پیٹھ مبارک پر پڑ جاتے تھے۔ ایک تکیہ ہوتا تھا چمڑے کا جس میں کھجور کی جو چھال ہوتی ہے اس کی بھرائی ہوتی تھی۔ یہ اس طرح زندگی گزرتی رہی، اللہ کے نبی علیہ السلام کا لباس اور نبی علیہ السلام کے گھر کا ماحول۔ نبی علیہ السلام کے سب کچھ آنے کے باوجود 2 مہینے تک اکثر مرتبہ چولہا نہیں جلتا، حالانکہ یہ آخری زندگی کی بات ہے جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، اللہ رب العالمین نے آخر میں آپ کو غنی بھی کر دیا لیکن اپنے لیے کچھ رکھتے نہیں تھے۔ یہی معاملہ صحابہ کرام کا تھا، ان کی بھی زندگی بغیر تکلف کے، تصنعات اور تکلفات کے گزرتی رہی، سادہ سی زندگی، قناعت کے ساتھ کہ جس میں اللہ رب العالمین نے جو دیا ہے
اسی پر اپنے آپ کو ہم سمیٹیں اور پھر زندگی گزارتے رہیں۔ نبی علیہ السلام کی یہ زندگی آپ نے لباس سنا، اس کا اگر تقابل کرتے ہیں بالخصوص آج کے اس دور میں، ہم نبی علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو قناعت پسندی والا، عدم تکلف والا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زائد چیزوں اور خواہشات سے بچ کر زندگی گزار کر چلے گئے، اس میں اصل میں آسانی ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمارے معاشرے کی جو ضروریات بدل چکی ہیں، چینج ہو چکی ہیں، اور پھر ہمارے معاشرے کی جو ترجیحات ہیں بڑی مہنگی ہو چکی ہیں۔ پیسہ اور مالی اسباب نہ ہونے کے باوجود محض اس تکلف کی بنا پر کہ ہم بھی لوگوں کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلیں، اس معاشرے کا ایک فرد ان کو نظر آئے، ہم بھی کسی طرح ان کو کم نظر نہ آئیں، ہم ان تکلفات میں پڑ گئے۔ ہم نے اپنے معاملات میں بڑے تکلفات پیدا کر دیے، شادی بیاہ کے معاملات ہو، گھر کے ڈیکوریشن کا معاملہ ہو، بچوں کی پڑھائی کا معاملہ ہو، مہمان بن کر جاتے ہیں یا مہمان آتے ہیں میزبان ہونے کی صورت کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں تکلفات در تکلفات میں ہم لوگ گھر چکے ہیں۔ ان تکلفات کی وجہ سے پھر مقروض بھی ہوتے جا رہے ہیں، قرض اٹھا کر بھی ان معاشرے کی ترجیحات کو پورا کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کی سادہ زندگی ہم سامنے اگر رکھیں تو ہمیں ان چیزوں کی قطعاً کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ہر موقع پر جب بھی کسی مسلمان بھائی کی دعوت ہو، فنکشن ہو، خواہ مرد حضرات ہو یا خواتین ہو، ہمارا یہ معاشرہ ہے، ایک فنکشن میں ایک دعوت پہ جو جوڑا پہنا ہے، اس میں جو جیولری وغیرہ لگائی ہے، پہنی ہے، یا سینڈل یا جوتے جو پہنے ہیں، وہ دوبارہ اگلے فنکشن پہ نہیں پہنے۔ اب نیا فنکشن ہے، نئی دعوت ہے، اس کے لیے جوڑا بھی نیا چاہیے، ٹھیک ٹھاک سوٹ چاہیے، مہنگا ترین، اور شوز بھی نئے چاہیے، جیولری بھی نہیں چاہیے، اور یہ سارے معاملات ہر فنکشن پر یہ وہ چیزیں ہیں زائد جنہیں ہم تکلفات کہتے ہیں، جو ہمارے معاشرے کو زہر کی طرح ہلاک کر رہے ہیں۔ ہر کوئی آدمی چاہتا ہے میں دوسروں سے بڑا نظر آؤں، اچھا نظر آؤں۔ ایک خاتون آتی ہے نبی علیہ السلام کے پاس، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود، کہتی ہے میری سوکن ہے، ہم ایک خاوند کی 2 بیویاں ہیں، میں کبھی کبھار اپنے بھائیوں کی طرف سے ملا ہوا جوڑا پہن لیتی، کبھی اپنے ذاتی خرچہ جمع کر کے اچھا جوڑا پہن لیتی، اپنی سوکن کو جلانے کی، صرف اسے بتانے کے لیے دیکھو میرا خاوند مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہ لباس آج میرے لیے وہ لایا ہے، حالانکہ میرے خاوند نے وہ لباس مجھے دیا نہیں ہوتا۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے یہ جھوٹ ہے، یہ زمانے حال سے جھوٹ، تو لباس پہن کے اظہار کرتی ہے میرے خاوند نے دیا، حالانکہ خاوند نے دیا نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ ایسا تکلف ہے۔ اپنے آپ کی بڑائی ثابت کرنے کے لیے لوگ جھوٹ بولنے پر بھی اتر آتے ہیں، اور پھر ہمارے معاشرے میں اس بڑائی کے اظہار کے لیے ہم قرضے بھی اٹھاتے ہیں، مقروض بھی ہو جاتے ہیں، ضروریات سے زائد چیزوں کی طرف بھی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ مالی ثروت اور مالی اسباب کی انبار لگ جائیں، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہو، ایک معاشرے میں ہمارا مقام ہو، اسٹیٹس، حتیٰ کہ آفس میں، ادارے میں اگر لوگ ملازم ہیں، کلرک ہے، مینیجر ہے، ڈائریکٹر ہے، وہاں کے ماحول کا اگر بالخصوص پاکستان میں، ہمارے اس ملک میں جتنے تکلفات ہیں، آپ ان سے گفتگو کریں، وہاں کا ماحول، آپ خود جائیں کسی کام سے یا کسی کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کریں کہ 6 دن اگر ورکنگ ڈے ہے، 6 دن یا 5 دن، بڑے آفیسرز ہر دن اپنے سوٹ اور اپنا سارا سیٹ ٹائی وغیرہ شوز جوتے چینج کر کے آتے ہیں۔ اب جب ڈائریکٹر کر رہا ہے تو اسسٹنٹ بھی یہی کرے گا، اب یہی زہر، یہی جراثیم نیچے کلرکس، ہیڈ کلرکس اور ملازموں میں پھیل رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ باقی ہمارے کلرک تقریباً ہفتے میں 3 جوڑے شوز کے وہ چینج کر کے آتے ہیں۔ اب اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اب ہمیں بھی کیا ہے، جوتے اور اپنے شوز چینج کر کے خریدنے پڑتے ہیں۔ ایک ہی اگر جوتا میں چلاتا رہوں، لوگ میں سمجھیں گے سادہ ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں، اب وہ چاہے مجھے ادھار پہ لینے پڑتے ہیں۔
یہ تمثیلات ہیں معاشرے میں، کسی فیکٹری میں، کسی ادارے میں کام کرنے والے ملازمین بھی، وہ بھی اس بیماری، اس لت میں پھنسے ہوئے۔ جہاں تک بنیادی جو مسئلہ ہے نکاح کا، دین اسلام نے اس میں بڑی سادگی کی دعوت دی، اس کے لیے ولیمے کا بڑی سادگی کیا حکم دیا ہے نبی علیہ السلام نے۔ اس دوسرے خطبے میں انشاءاللہ اس کے متعلق بھی گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا۔ سورہ بنی اسرائیل، اللہ نے فرمایا اللہ نے جو تمہیں حلال کا مال دیا ہے اس میں سے مسکینوں کو بھی دے دیا کرو۔ شہر میں آئے ہوئے اجنبی مسافر اگر ضرورت پڑ جائے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے، تو کھانا کھانا ہے، ضروریات، مسافر ہے تو اس کی بھی مدد کیا کرو، وابن السبیل، اور ضرورت سے زائد خرچ مت کیا کرو، فضول خرچی، بیجا خرچ مت کرو، ولا تبذر تبذیرا، یہ بیجا خرچے مت کیا کرو، اللہ نے اپنے قرآن میں منع فرمایا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو فضول خرچیاں کرتے ہیں، ضرورت سے زائد خرچ کرتے رہتے ہیں اپنی خواہشات کے پیچھے، جس چیز کی ضرورت نہ ہو لے لی، یا ضرورت ہو تھوڑے کی لے لی بہت زیادہ، یا جس کے بغیر زندگی گزر رہی تھی لیکن محض اپنی اس تعریض کو پورا کرنے کے لیے وہ مال خرید لیا۔ فرمایا یہ فضول خرچی کرنے والے لوگ کانوا اخوان الشیاطین، شیاطین کے بھائی، اور شیطان اللہ رب العالمین کا واضح ہمیشہ سے ناشکرا رہا۔ یہ اللہ کی ناشکری ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو انسان غلط طریقے سے استعمال کرے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نیک بندے جن کو اللہ نے مال دیا ہے، جب خرچ کرنے کا موقع آتا ہے نہ اس میں بیجا خرچ کرتے نہ کنجوسی کرتے، وکان بین ذلک قواما، میانہ روی کے ساتھ خرچ کرتے۔ خرچ کرنے میں جو اللہ نے مال دیا ہے اپنی ضروریات میں میانہ روی کرنا اللہ کے نیک بندوں کا شعار، جو تکلفات اور تصنعات سے بچتے رہتے ہیں۔ یہاں اس آیت مبارکہ کی ترتیب دیکھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا مسکینوں کو حق دو اور قرابت داروں کو بھی حق دو اور مسافروں کو بھی حق دو، فضول خرچیاں مت کرتے رہو۔ اس میں اشارہ ہے جب آپ ضرورت سے زائد اپنے تعیشات اور فضول خرچیوں کی طرف جاؤ گے تو صدقات تمہارے کم ہو جائیں گے۔ اللہ کی راضی کرنے کے لیے، صدقات نکالنے کے لیے اپنے ہاتھ کو کچھ روکنا پڑے گا، قناعت پسندی پر آنا پڑے گا، قناعت پسندی اور ہاتھ کو روکنا پڑے گا۔ نبی علیہ السلام کی جو حدیث آپ نے خطبے کے شروع میں سنی، احد پہاڑ بھی سونے کا بن جائے میں سارا خرچ کر دوں گا، یعنی اگر خرچ نہ کروں تو دنیاوی بادشاہت اور اگر خرچ کروں تو آخرت کی بادشاہت۔ مومن دنیاوی بادشاہت نہیں، آخرت کی بادشاہت کا طلبگار ہے۔ جو اللہ نے مال دیا ہے اس کو صدقہ کرتا ہے میانہ روی کے ساتھ۔ یہ پیغام دیا اللہ کے نبی علیہ السلام، اور اللہ نے بھی یہ اشارہ دیا یہاں کہ اگر تم بیجا خرچوں کے پیچھے بھاگو گے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقے کہاں سے کرو، صدقات اور خیرات کہاں سے کرو گے؟ اس کے لیے کچھ جمع پونجی ہونی چاہیے، قناعت پسندی ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث فرمایا طعام الاثنین یکفی ثلاثہ وطعام ثلاثہ یکفی اربع، فرمایا اگر کوئی ضرورت مند ہو اور دو آدمی بیٹھے ہوئے کھانا دونوں لائے ہیں
کسی مسافر ضرورت مند بھوکے کو بھی ساتھ بٹھاؤ، 2 آدمیوں کا کھانا 3 کے لیے کافی ہو جائے، 2 آدمیوں کا کھانا 3 کے لیے کفایت کر جائے گا۔ پیٹ بھر کے کھانا لازمی تو نہیں ہے، تیسرے کو بٹھایا، پیٹ بھرنے کے بجائے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی، تم دونوں کا صدقہ اور تیسرے مسکین پر ہو جائے گا۔ اس حدیث میں سبق ہے کہ اپنی کچھ خواہشات کو کم کرو تاکہ تمہارے پاس قناعت کی اس برکت سے مال کی بچت ہو، تم صدقات اور خیرات بھی کرتے رہو۔ اس لیے وہ معروف حدیث ہے نا، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ إِرَادَكَ، صحیح بخاری صحیح مسلم دیگر کتب حدیث میں تمہارے پڑوس میں اگر بھوک اور افلاس ہے، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، گوشت پکا رہے ہو، تو بجائے اس کے کہ اس کو باقاعدہ کہ کڑھائی اور اس کو بھوننے کے بعد چند آپ کے گھر کے افراد مزے لے لے کر کھائے، اس کو تھوڑا سادہ کر دو، بھوک تمہاری مٹ جائے گی۔ سادہ کر کے اس میں شوربہ بڑھاؤ، اس پہ اضافہ ہو جائے گا، جب اضافہ ہو جائے گا تو تمہارے غریب جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ تعاون ہو جائے گا۔ یعنی اپنے ترجیحات، اپنی خواہشات کو کچھ چھوڑنا پڑے گا، تکلفات اور تسلوات کو چھوڑنا پڑے گا، جب جا کے تمہاری مالی معیشت درست ہوگی، ورنہ تم ہمیشہ مقروض رہو گے، پریشان رہو گے۔ ہمارے تکلفات معاشرے میں یہ چٹپٹی چیزیں، فاسٹ فوڈ وغیرہ کے پیچھے جو اتنے مہنگے بھی ہیں، صحت کے لیے بھی مضر، مہمان آ جائیں ان کے لیے اہتمام کریں، یا ہم گھر والوں کے لیے بھی کبھی کبھار اہتمام کرتے ہیں، بجائے پھل فروٹ سبزیوں اور قدرتی غذاؤں کے ہم فاسٹ فوڈ کی طرف زیادہ جانے لگے، سموسے، برگر، پیزا وغیرہ، رول وغیرہ، ایسی چیزیں اس قدر یہ متعارف ہو چکی ہیں، بچے ہمارے عادی ہو چکے ہیں کہ وہ فاسٹ فوڈ اور چٹپٹی چیزوں، مسالہ دار چیزوں کے بجائے وہ یہ پھل فروٹ کھاتے ہی نہیں، ان کو اچھے ہی نہیں لگتے، وہ مہنگے بھی زیادہ پڑتے ہیں، خرچ بھی زیادہ، مضر صحت جس میں کولیسٹرول وغیرہ کا بھی اضافہ اور باقی بیماریاں بھی ساتھ، لیکن ہم محض اس چونکہ معاشرے کا تکلف ٹرینڈ بن چکا ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، زیادہ پیسہ خرچ کر کے بھی ہم وہ چیزیں لیں۔ اگر آپ تقابل کریں گے آپ کو ایک تعجب ہوگا، مہنگے سے مہنگا فروٹ کوئی پھل ہر موسم میں آپ تقابل کریں ان فاسٹ فوڈ کے ساتھ، مثلا نبی انار کا پھل باقاعدہ ایک عام آدمی کے لیے مہنگا ہے، 400-350 روپے تک کلو، اس کے مقابلے میں ایک آدمی 12 سموسے لے کر آتا ہے گھر والوں کو، ان کی قیمت انار سے زیادہ، انار کے کلو سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ محض ایک چیز کا تقابل ہے، یہ جو جتنی فاسٹ فوڈ سے ان کا آپ تقابل کریں قدرتی چیزوں کے ساتھ، پھل کتنے بھی مہنگے ہوں، یہ چیزیں ان سے بھی آگے جا رہی ہیں۔ ہم اپنے جیب کی اجازت نہ ہونے کے باوجود بھی وہی چیزیں لے کر آتے ہیں، حالانکہ اس کے مقابلے اگر پھل لے کے آئیں، کھانے میں لذت اور ٹھنڈک، پیٹ کے لیے بھی مفید، صحت کے لیے بھی بہترین غذا کا بہترین وائٹامنس کے ساتھ جو بھرپور ہیں، انہیں چھوڑ کر پیسے زیادہ خرچ کر کے بیماریاں لے کے معاشرے کا ٹرینڈ، مہمان آ جائیں ان کے لیے بھی یہ تکلفات، اور اکثر گھروں میں یہ عادت بن چکی، بجائے اس کے کہ گھروں میں صاف طریقے سے وہ چیزیں پکا کر ہم کھائیں، سادہ غذائیں یا خود ہی بنائیں، باہر جا کر ریسٹورنٹ میں مختلف پوائنٹس میں جا کے گھر والوں کو کھلانا، کیونکہ پڑوس والوں کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ کرتے ہیں تو ہم بھی کریں، اس کے لیے یہ اجازت دے نہ دے، پھر سکڑ کر اپنے آپ کو زبردستی وہ معاملات کر کے قرض اٹھا کر بھی وہ معاملات پھر کرتے ہیں، باہر جا کے آؤٹنگ کہ کھانا ہے ہفتے میں 2-3 مرتبہ یا ویکینڈ پر جمعہ سنڈے کو، جمعے کے دن اتوار کو یہ معاملات ہونے لگے، یہ تکلفات ہمارے معاشرے میں آ چکے۔ سادگی اپنانی چاہیے، اللہ نے جتنا دیا ہے اتنا ہی انسان اپنے معاملات کرے، آپ انسان جو ہو وہی اظہار، ہمارے پاس بالی حیثیت یہی ہے، ہم یہی معاملات کرتے ہیں، لوگوں سے نہیں ڈریں، عزت اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس عزت تقوی اور دینداری کی وجہ سے، ان دنیاوی چیزوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ شیطان نے اللہ کو چیلنج دیا تھا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں جا کے ان کو گمراہ کیسے کروں گا؟ ان کے سامنے کئی خواہشات بکھیر دوں، یہ خواہشات کے اصول کے پیچھے بڑے بڑے جمپ لگائیں، خواہشات کے اصول کے پیچھے میں ان کو گمراہ کروں گا۔ اب گھر والی کا مطالبہ ہے، فلاں چیز چاہیے، فلاں سوٹ چاہیے اور یہ معاملہ چاہیے،
اب اسے بھی آرام چاہیے، اس کے لیے نوکرانی بھی چاہیے کام کاج کے لیے، صفائی کے لیے، برتن دھونے کے لیے، کچن کے معاملات کے لیے، ہر معاملے کے لیے خاوند کے پاس اگر وہ استطاعت نہ بھی ہو پھر وہ کاروبار پہ ڈنڈی مارنا شروع کرے گا، 2 نمبری، جھوٹ، ملاوٹ، اور اگر آفیسر ہے تو پھر رشوت کے دروازے، سودی دروازے، پھر ہمارے سامنے راتوں رات امیر بننے کے خواب دکھانے والے جو مختلف ادارے ہیں، بینک کا ادارہ، انشورنس کا ادارہ، بیمہ کی مختلف اقسام اور بینکوں کی طرف سے آنے والے مختلف سود پر مبنی لالچ والے پیکج ہم وہ اپنا لیتے ہیں تاکہ میرے پاس پیسہ زیادہ ہے، یعنی حرام کے دروازے ہم کھول دیتے ہیں۔ کیوں کہ ہمارے آگے مطالبات، وہ خواہشات کیسے پوری کریں؟ آپ نے آفس کے متعلق سنا، اب تو یہ ماحول ہے آفیسرز کا بالمتعلق اسے بھی کم از کم 2 گاڑیاں رکھنی پڑتی ہیں۔ کیا میرے ملازم کہتے ہیں صاحب جی روزانہ ایک ہی گاڑی پر آتے ہیں، 2 گاڑیاں تو ہونی چاہیے۔ یہ اتنا ہائی لیول کے تکلفات، ہم کیا سمجھتے ہیں جو یہ آفیسر نے اتنی بڑی گاڑی پہ جا رہا ہے، اتنی لاکھوں میں تنخواہ ہے، کتنا خوش نصیب ہوگا۔ اس اللہ کے بندے نے، ظالم نے اپنے آپ کو اتنے تکلفات میں پھنسا دیا ہے کہ 2.5-3 لاکھ کی سیلری بھی اس کے لیے کفایت نہیں کرتی، تکلفات کی وجہ سے۔ ایک جگہ خطبہ جمعہ دیا، اس کے بعد ایک ساتھی آیا، اس نے مجھے کہا باقاعدہ، وہ ایک پرائیویٹ ادارے میں پرنسپل ایک اسکول، 2 لاکھ روپے پوری اس کی سیلری، 2 لاکھ۔ یعنی ہمارے معاشرے میں دیکھیں، فیملی بھی مختصر، والدین ساتھ نہیں ہیں، بہن بھائی ساتھ نہیں ہیں، بیوی 3 یا 4 بچے۔ مولوی صاحب، شیخ صاحب مجھے آپ مشورہ دیں، میرے پیسوں میں برکت آ جائے۔ 18-19 تاریخ کو 2 لاکھ روپے ختم ہو جاتے ہیں، پھر ادھار لینے پڑتے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ہمارے تصنعات، تکلفات جو ہم نے معاشرے میں رکھے، کئی جوڑے ہمیں اپنے لیے بدل کے پہننے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، زبردستی خرچ کرتے ہیں، کئی جوڑے جوتوں کے، سوٹ کے، ٹائز کی اقسام، اور اس طرح گاڑیاں آپ نے سنا کہ آفیسر کے لیے، یہ ساری چیزیں جو ہم نے بنائی ہیں تصنعات، خواتین کے تصنعات، تکلفات الگ، بچوں کو مہنگے سے مہنگے ترین تعلیمی اداروں میں لازماً داخلہ دلانا ہے، چاہے جیب اجازت دینا، کیونکہ پڑوس والا جو آدمی ہے اس کے بچے اس اسکول میں پڑھتے ہیں، میرے بیٹے بھی وہاں پڑھے۔ معاشرے میں ہم چاہتے ہیں کہ بڑے نظر آئیں، کوئی چھوٹے نظر نہ آئیں۔ اللہ کی نظر میں دیکھو کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، معاشرے کی نظر میں نہیں۔ اللہ نے جتنا آپ کو دیا ہے، انسان اپنی زندگی اسی حساب سے گزارے۔ اللہ کے اچھا وہ ہے جو اللہ کے حقوق پورے کرتا ہے، جو حرام سے بچ جاتا ہے۔ فرمایا ایاکم والشح، فرمایا اس مال کی محبت سے بچ جاؤ، مال کی محبت نے ہی تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کیا تھا۔ مال کی محبت کی وجہ سے انہوں نے رشتوں کو توڑا اور حرام کو انہوں نے حلال کر دیا۔ یہی مال کی تو محبت ہے، خواہشات کی پیروی، خواہشات کے پیچھے پوری زندگی پیسہ جمع کرتے ہیں، بیٹے کی شادی کے لیے، بیٹی کی شادی کے جہیز کے لیے جمع کرتے ہیں، کہ معاشرے کا ایک ایسا یہ ناسور ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی تنگ دست ہے، سفید پوش ہے، معاملات کم ہے، بیٹی کی عمر بڑی ہو رہی ہے، شادی نہیں ہو، اس معاشرے کا یہ ناسور، جہیز کے پیسے جمع نہیں ہو رہے، جو مال والے ہیں اہل ثروت وہ بھی جمع کر رہے ہیں، ٹارگیٹ ہی یہی ہے کہ بڑے سے بڑا جہیز اتنا دوں گا۔ کسی نے اپنی بیٹی کو اتنا دیا نہیں، وہ سب دیکھیں گے کتنی خوش نصیب ہے، کتنا دیا، لوگوں کی صرف واہ واہ سننے کی، بس اپنا سارا پیسہ اسی پہ خرچ کریں۔ جب سے بات رشتے کی ہوئی، بات پکی ہونے تک، منگنی کی رسم الگ، بات پکی ہونے کی رسم سننے میں آیا ہے، بات پکی ہونے کی رسم الگ ہے، منگنی ہونے کی رسم الگ ہے، اور پھر جب گھر والے جمع ہو اس کا ایک علیحدہ پروگرام، دونوں گھر کے خاندان والے جمع ہو اس کا پروگرام الگ ہے، پھر مہندی سے لے کے مایوں تک اور نکاح سے لے کے ولیمے تک جو اخراجات ہوتے ہیں، کھانے کی جو تنوعات ہم رکھتے ہیں، کھانا جتنا ضائع ہوتا ہے، ضرورت نہیں ہوتی، خرچہ دیکھیں لاکھوں سے نہیں اب کروڑوں تک بات جا رہی، سب فضول، محض تصنعات جو ہم نے خود اپنے آپ کو باؤنڈ کیا۔ ہم کیوں نہ خیر بات کے دیں ایسی چیزوں کو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کر کے آتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں، بے تکلف کا معاملہ، پوچھا شادی کر لی؟ ہاں، اتنا تھوڑا تھا، حق مہر دیا ہے اور نکاح کر لیا ہے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا سفر میں انس بن مالک سے کہا کہ جو کچھ ہے وہ جمع کر دیا جائے. جمع کر دیا گیا. کھجور اور پنیر یہ چیزیں جمع ہوئی اور چمڑے کے دسترخوان بچھائے گئے. قافلے والے صحابہ شامل ہو گئے. یہی نبی علیہ السلام کی طرف سے ولیمہ ہو. فرمایا اپنے صحابی عبد الرحمن بن عوف کا یہ واقعہ جب شادی کر کے آئے, فرمایا ولیمہ کیا؟ ابھی نہیں. اولم ولو بشاۃ, ولیمہ تو کرنا حق ہے, سنت ہے, ہماری شریعت میں ہے, چاہے ایک بکری ہی ذبح کر دے اپنی استطاعت کے مطابق, یہ حکم ہے. اور ہم ولیمے میں کتنا خرچہ کرتے ہیں. والدین قرض اٹھا کے بھی لوگوں کی جو مطالبات ہیں وہ پورے کر کے لوگ یہ باتیں کریں گے جو غریب تھا, کنگلا تھا, بیٹے کے ساتھ محبت نہیں تھی, کچھ بھی نہیں کیا, چاہے مقروض ہو جائے ساری زندگی مقروض ہو کے مر جائیں, لیکن یہ ہم تکلفات پورے کریں گے. کتنا ہمارا معاشرہ ان چیزوں سے بھرا پڑا ہے جنہوں نے ہمیں خام خواہ میں گرا دیا ہے زمین پر. اللہ بھی راضی نہیں جن چیزوں سے, اور پھر ہمارے معاشی معاملات بھی گر رہے ہیں. کہاں ہم جا رہے ہیں؟ یہ ہماری حالت. اللہ رب العالمین ہماری حالت پہ رحم فرمائے. نبی علیہ السلام نے جو ابتدا میں آپ نے سنا یہ سادگی والی زندگی گزاری, سب کچھ آخر میں ہونے کے باوجود یہ امت کے لیے آسانی تھی کہ وہ بھی سادگی کے ساتھ زندگی گزاریں, مگر نہ وہ تکلفات اور خواہشات کے پیچھے اگر بھاگنے لگ جائیں گے تو اپنے آپ کو پھر وہ برباد کر دیں گے, ہلاک کر دیں گے, جس طرح ہم ہلاک ہو رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں ان سارے تکلفات میں. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم کسی دعوت میں جاتے تھے, کھانا کھانے کے بعد ہمارے لیے یہ کوئی کپڑے اور مندیل یہ تولیہ وغیرہ نہیں ہوتا تھا. ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ وغیرہ صاف کر دیتے, وہ ہاتھ اپنے پاؤں پر لگا دیتے تھے, اور ہماری یہی کیا ہے, کھانا کھانے کے بعد ہمارے ہاتھ منہ اس طرح صاف ہو جاتے ہیں, اس طرح بے تکلف. اب کھانا کھانے کے بعد وہاں پانی پہ جانا الگ ہوتا ہے, اس سے پہلے مختلف قسم کے ٹیشو پیپر الگ ہم خرچہ کر کے رکھتے ہیں. اگر کسی کو اللہ نے حلال کا دیا ہے وہ سہولت کے لیے کرتا ہے تو اس میں شریعت میں منع نہیں ہے. آپ سن رہے ہیں موضوع, بالخصوص یہ خرابی جب پیدا ہوتی ہے جب کسی انسان کی استطاعت نہ ہو لیکن محض لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے وہ قرضہ اٹھا کے بھی یہ معاملات کرے. آپ کو معلوم ہے فقہی معاملات میں ایک آدمی اگر مقروض ہے وہ نفلی صدقہ نہیں کر سکتا, وقت کا قاضی اسے روکے گا. غلام اس نے آزاد کر دیا, قرضہ دیا نہیں, اس کے غلام کو واپس لایا جائے گا. لوگوں کا پہلے قرضہ ادا کرو پھر نفلی صدقہ نکالو. اجازت ہی نہیں ہے نفلی صدقہ کرنے کی جب تک لوگوں کا قرض پورا نہیں. یہاں یہ مقروض ہے لیکن نفلی صدقات نہیں ہے, وہی معاشرے کی ضروریات پوری کرنے کے. دینی معاملات میں بھی تکلفات, اگر والد فوت ہو گیا, بھائی رشتہ دار, اب جو مروجات بدعات تکلفات ہم نے شامل کر دی جو ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں, 30واں 10واں 40واں ان پہ طرح طرح کے طعام بنانا, لوگوں کو کھلانا نہیں کرے گا. مولوی صاحب کہیں گے ساری زندگی باپ میں سنبھال کے گیا, باپ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے تھے, کرنا پڑے گا. لوگ باتیں کریں گے, ساری زندگی باتیں سن سن کر وہ کان پکا دیں گے. اب لوگوں کا منہ بند کرنے کے بیچارہ میت کا صدمہ الگ, والد محترم کا صدمہ الگ, قرض اٹھا اٹھا کے تیجا کر رہا ہے جس کا شریعت میں بھی ثبوت نہیں. قرض اٹھا اٹھا کے تیجا کر رہا ہے, 10واں کر رہا ہے, 12واں کر رہا ہے, ہر سال جب آئے دار بھی کر رہا ہے. پھر ہم نے اس طرح بدعات جو ثابت ہوئے, غیروں کی رسموں میں خرچہ, گنہگار الگ, برتھ ڈے بچوں کے 5 بچے ہر سال میں ہر بچے کا برتھ ڈے 5 مرتبہ برتھ ڈے پہ جو خرچہ کریں, ایک تو غیر شرعی معاملہ اور پھر خرچہ الگ. اور اگر میاں بیوی ہیں شادی کی اینیورسری بھی کرنی ہے, جس سال شادی ہوئی تھی جس تاریخ کو اس سال, ہر تاریخ کو اس سال کوئی نہ کوئی پروگرام کرنا ہے. یہ کیا ہم نے اپنے معاشرے کو کھچڑی بنا دیا ہے, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, اپنے آپ پر ظلم کرتے جا رہے ہیں. اسلام میں بھی یہ چیزیں نہیں ہیں, غیروں کے اندر یہ چیزیں, اور ہم قرضے اٹھا اٹھا کر بھی یہ چیزیں ادا کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے حال پہ رحم فرمائے, ہماری اصلاح فرمائے. خواتین کی بھی اور ہمارے مرد حضرات کی بھی, نوجوانوں کی, اللہ نے جتنا دیا ہو حلال کی کمائی کا انسان اپنی ضروریات پوری کرے. اللہ ہدایت دے تو انسان اپنی خواہشات بھی پوری کرے. لیکن اللہ رب العالمین
ان تکلفات سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ جماعتی ساتھی ابراہیم بھائی بیمار ہیں، ان کے لیے خصوصی دعاؤں کی درخواست کی گئی ہے، کے علاوہ بیمار